سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایک کام بڑا ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ جس بھی ہستی کو، جس شے کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اس سے بھی پیار کیا جائے. شے ہو یا وہ ہستیاں. تو ہم ہستیوں کے بارے میں بہت اہم ترین 2 احادیث طیبات سنتے ہیں. ہستیاں کون سے ہیں؟ ایک ہستی ہے اصحاب رسول کی، ایک ہستی جو طبقہ ہے، اور ایک طبقہ جن کو سرکار سے نسبت ہے وہ آل رسول ہیں. دونوں، ان دونوں سے پیار کریں سرکار کے پیار کی وجہ سے. ان دونوں طرح کے طبقات سے، اصحاب رسول و آل رسول علیہ رضوان، بڑی اہم بات ہے. ان دونوں سے ہم پیار کرتے ہیں آقا کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے. تو سرکار کے پیار کا لازمی تقاضا ہے کہ ان دونوں طرح کی ہستیوں سے بھی پیار کیا جائے. ان دونوں طرح کی ہستیوں کا جب ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے، ان کی محبت پلائی جائے، ان کی محبت پی جائے، ان کی محبت اور کے ترانے گائے جائیں. ان کا ذکر جب کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے، ان کے مناقب بیان کیے جائیں کہ دونوں ہستیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے. ایک حدیث پاک سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے. سیاہ ستہ 6 کتابیں ٹاپ کی بڑی، ان میں سے ایک بک ہے 3789 نمبر کی حدیث ہے، 89. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو اس رب سے جو اپنی نعمتوں میں سے تمہیں روزی دیتا ہے. یعنی بندے کا تو بندے کی ذمہ داری ہے جو رب روزی کھلا رہا ہے اس سے محبت کی جائے، جو روزی دے رہا ہے اس سے پیار کیا جائے. احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں میں سے تمہیں روزی دیتا ہے. اور پھر اگلا جملہ اسی حدیث کا سنیے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو اللہ کے پیار کی وجہ سے، کیونکہ مجھ سے محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے. مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. 2 باتیں. اسی حدیث کی تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. فرمایا میری اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو. یہ سارے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ جملہ یاد کر لیں، احبوا اہل بیتی لحبی. میری محبت کو بنیاد بنا کر، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے پیار کرو. وہی سچی محبت ہے جس کی بنیاد محبت رسول پر ہے. آل رسول کی محبت وہ محبت سچی ہے جس کی بنیاد عشق رسول و محبت رسول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی. میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے پیار کرو. اس کا مطلب ہے اصل محبت محبت رسول ہے. اور پھر آگے جس کو نسبت ہوگی آقا سے، تو آقا کی وجہ سے ہم ان سے بھی پیار کریں گے. آقا سے ہم پیار کرتے ہیں تو آقا کی محبت کی وجہ سے ہم آل رسول سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں، سادات کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، آقا کی نسبت کی وجہ سے اور آقا کی محبت کی وجہ سے. ایک بات، ہم آل رسول سے ان کی ذاتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اس کا ماخذ یہی احادیث طیبات ہیں. ہم بنیاد بناتے ہیں عشق رسول کو اور محبت رسول کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم آل رسول اور اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا. تو سچی اہل بیت کی محبت وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے.
اور اگر سرکار کوئی بیچ میں سے مائنس کر دیا اور اہل بیت اطہار کے جتنے مرضی ترانے پڑے اور گن گائے، اس کی اہل بیت اطہار سے محبت ہے ہی نہیں، جھوٹا ہے وہ۔ یہ سرکار کی محبت اصل محبت ہے، اور معیار وہی ہے، بنیاد وہی ہے، اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوگی صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کی۔ یہ تو تھا اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہوگی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اور اس محبت کے سبب۔ اب ذرا سنیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حدیث سنیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3862 نمبر کی حدیث۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے، اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد، میرے وصال کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، ان پر تان نہ کرنا، نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کیا۔ یہ لفظ بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان یاد کر لیں۔ فمن احبہم، جس نے صحابہ سے پیار کیا، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سرکار علیہ السلام کی محبت ہی اصل محبت ہے، معیار وہی ہے، بنیاد وہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار کرتا ہے وہ لازمی طور پہ صحابہ کرام سے پیار کرے گا، لازمی طور پہ۔ جو سرکار سے عشق کا دعویٰ کرے اور کسی ایک بھی صحابی رسول کا باغی ہے، اس کا اپنے نبی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ومن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا۔ اور اگلے الفاظ سنیے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے عداوت رکھی، بغض رکھا، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یعنی حقیقتاً وہ صحابی سے بغض نہیں رکھ رہا، صحابی کے نبی سے بغض رکھ رہا ہے۔ جو صدیق اکبر سے بغض رکھتا ہے اس کا صدیق اکبر سے صرف بغض نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نبی سے بغض ہے۔ جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا باغی ہے یا ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، وہ حضرت عمر پر تان نہیں کر رہا، وہ عمر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بیان کیا ہے۔ محبت ہم صحابہ سے کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ جو سرکار کا عاشق ہے وہ صحابہ کا بھی وفادار ہے، اور جو صحابہ کا وفادار نہیں اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، ایذا پہنچائی، تکلیف دی، اول فل کوئی بقا، چاہے وہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیت رضوان ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، فتح مکہ کے بعد کے ہوں، یا ایک سیکنڈ کے لیے جن کو شرف صحابیت مل گیا اور وہ دنیا سے با ایمان چلے گئے، چاہے وہ ہوں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، چاہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، جو ان سے بغض رکھتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے میرے ساتھ عداوت رکھی اس نے اللہ سے عداوت رکھی۔ اور پھر جو اللہ سے عداوت رکھے گا اس کا نتیجہ کیا؟ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، پھر اللہ اس کو قریب ہے کہ اس کی گرفت فرمائے گا، اس کو اللہ پکڑ لے گا، اس کی گرفت فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف 3862 ہے۔ باب ہے فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب امام ترمذی نے باندھا وہ بندہ
जो असहाब रसूल को गालियां देता है, उसकी मजम्मत के बारे में ये बाब पूरा बाब बांधा। अल्लाह के फजलो करम से हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार। यकुल इन कान आबाउकुम, इस पूरी आयत पर हम अमल के लिए बढ़ते रहें। हम दावा नहीं करते कि इस पूरी आयत पे हमारा 100% अमल है, लेकिन नीयत हम रखते हैं, हमारा इरादा है, हम अल्लाह से तौफीक तलब करते हैं, यानी दिल में नीयत रखते हैं या अल्लाह इन सारी मोहब्बतों से फ़ौक नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो जाए। और फिर जो मोहब्बत के तकाज़े हैं, सहाबा और अहले बैत अलैहिम रिदवान दोनों से प्यार, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यार का लाजमी तकाज़ा है। जो सरकार के इश्क का दावा करे, किसी एक भी सहाबी का बागी है, वो सरकार का नहीं है। जो आका से इश्क का दावा करे, वो आले रसूल का बागी है, या सरकार की आल का अहले बैत अतहार का बागी है, उनका बुग़्ज़ दिल के अंदर रखता है, उसका ताल्लुक भी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से ये दोनों मोहब्बतें रब ने हमें अता की हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये दोनों मोहब्बतें रब कायनात ने हमें दी कि हम सहाबा के भी वफ़ादार हैं, अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के भी वफ़ादार। इसी ये याद रखिएगा पॉइंट आज का अहम तरीन, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत सरकार की मोहब्बत की वजह से है। उसके पैरामीटर्स वही होंगे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की वजह से तय है, उन्हीं पर अमल करना है। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान, वो सच्चे आशिक़ रसूल, वो ऐसे सच्चे आशिक़ रसूल इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिन्होंने सहाबा का इश्क भी पिलाया है और अहले बैत अतहार की मोहब्बत के जाम भी पिलाए हैं। वो फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। आप फरमाते हैं खुलासा शेर का क्या है, समुंदर हो, हमने किसी पार लगना हो, हमें किश्ती की भी ज़रूरत होती है और हमें सितारों की भी हाजत होती है। आला हज़रत फरमाते हैं हमारे पास सितारों की रोशनी सहाबा की मोहब्बत की सूरत में, असहाबी का नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम की सूरत में है। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसकी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। वो सहाबा के इश्क वाली वो सितारों की रोशनी भी हमारे पास मौजूद है और अहले बैत तहार की मोहब्बत की किश्ती पर भी हम सवार हैं। फरमाया मेरे अहले बैत तहार की मिसाल किश्ती नूह की तरह है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह। वमन राकिबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा हलक, जो उस मोहब्बत की किश्ती पर सवार हो जाएगा पार लग जाएगा, तो पीछे रह गया वो हलाक हो गया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं सितारे, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ये दोनों मोहब्बतें एक साथ हमारे सीनों में अल्लाह ने रखी हैं, ये कायम रहें। याद रखिएगा, एक पॉइंट लेके जाइए, इन दोनों मोहब्बतों में कोई टकराव नहीं है। एक ही दिल में बैक वक्त दोनों मोहब्बतें जमा हो सकती हैं और वो दिल किसी सुन्नी का दिल ही हो सकता है।